بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم لوگ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا علوم کی مثنوی سمجھنے کی کوشش کریں. آج پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور بنیادی طور پر جو ہم لوگوں کی عادتیں تھیں، جن چیزوں کی جستجو میں ہم لوگ صبح سے شام تک کے دوڑتے تھے، سب کچھ بدل گیا ہے. سب گھر پہ بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر مقصد حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، اپنے گھر میں بند ہیں، کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور خود کو سمجھ سکتے ہیں. تو میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، وبا بھی جو ہے پہلے آئی تھی. سعدی نے کہا تھا چنان قحط سالی چنان قحط افتاد اندر دمشق کہ یاران فراموش کردند عشق. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی جس سال قحط آیا تھا، یعنی بھوکمری آئی تھی دمشق میں، تو لوگوں نے جو عاشق تھے وہ عاشقی بھول گئے. اور وہ پوری بہت عمدہ ان کی پوری وہ غزل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ کس حد تک کہ ہم اس کو سدھار سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع بہت بڑا ہے، مگر جو تھوڑا سا وقت ملا ہے اس میں اس کو سمیٹ کی پہلی بات تو یہ کہنا ہوگی کہ مثنوی میں نے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ مولانا بہت ہی سمجھدار اور بہت حساس یعنی سینسیٹیو اور بہت ہی کردار میں اچھے لوگوں میں تھے. راستہ جو ان کا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ تو اٹھ گئے دنیا سے، مگر اس راستے پر اب بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے شعر کو یاد کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ خود ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کے شعر میں کوئی بات ہے. آج کل کیوں اس کو پڑھا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا دھرم سمجھیے یہ ہے کہ اس نے بہترین جو تقویم تھی، جو بن سکتی تھی چیز بہترین، اس طرح سے پیدا. اس میں ظاہر ہے کہ کردار اور فکر پہلے آتی اور اس نے وہ پالنے والا تھا، وہی جان دینے والا ہے. اس نے ہم کو کسی مصلحت سے اس دنیا میں بھیجا. یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں بھیجا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اس نے موت اور زندگی اس لیے خلق کی ہے تاکہ یہ جانچ لے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھا کام کرنے والا ہے. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ احسن و عملہ، یعنی قرآن میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام اللہ ہے، تو اس پر غور و فکر شاید کرنا چاہیے کہ احسن و عملہ کہا، احسن و ایمانہ نہیں کہا، اسلامہ نہیں کہا. اور عمل جو ہے اس کی کس طرح سے ہم جی رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے تم کو اس لیے بنایا کہ تم کو میں جانوں اور سمجھوں کہ تمہارے نیک عمل کیا. اب ہم کو نیک عمل جو ہے وہ ہادی اور رہنما آئے، انہوں نے ہر جگہ اس کی تبلیغ کی، اس کے بارے میں بات کی لوگوں سے کہ کیا اچھا راستہ ہے، کیا برا راستہ ہے. دیکھیے تفصیل میں جانے کے جا سکتے ہیں، مگر وہ بہت سی پھر شاخیں نکل آئیں گی. جو ایک چیز جس پر دنیا میں کوئی مذہب جس سے انکار نہیں کرے گا کہ وہ چیز ہمارے مذہب کا جز نہیں ہے، وہ محبت ہے.
سب سر جھکا کے مان لیں گے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے. اور محبت کاہے سے، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. کہ محبت کا دینے والا اور سمجھانے والا ہم کو کہ محبت کیا ہے، وہ اللہ ہے. اور وہ اس صورت سے کہ جب ماں کے پیٹ میں وہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ محبت کی تحت ہی میں کے زیر میں اسی کی وجہ سے آدمی بنتا ہے. اور اسی لیے رحمان اور رحیم کا اور رہے رحمان الرحیم، اسی لیے آپ نے صحیح کہا. مصدر. ہاں، تو رحم مادر جو ہے وہ گویا یعنی ہاں یعنی ماں کی کوکھ. اور اصل میں یہ محبت الہی ہے کہ جو پہلے جس سے بچہ جب دنیا میں آتا بھی نہیں اس سے آشنا ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. اس کے نہ زبان ہوتی ہے کہ وہ بات کرے، نہ اس کو آتی ہے زبان، نہ وہ بظاہر سنتا ہے جیسے کہ ہم لوگ، نہ وہ دیکھتا ہے، مگر وہ اس کی جو قدرت ہے، اس کو آپ قدرت کہہ لیجیے. لوگ اس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ کا نام نہ لیجیے، خدا کا نام نہ لیجیے، گاڈ نہ کہیے، بھگوان نہ کہیے. اور یہ اس لیے بات یہ بڑھی کہ تھوڑا سا 18ویں اور 19ویں صدی میں، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے بہت سے لوگ تھے، مگر 17ویں 18ویں صدی، خصوصاً 18ویں صدی، ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ انسان کس حد تک کس کا جواب دے، کس کو آنسربل ہے، کس کے لیے وہ زندگی بسر کرتا ہے. تو جو ظاہری چیزیں تھیں، سائنس میں بڑی ترقی ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا کہ انسان ایک طرح سے بالکل آزاد ہے، یعنی وہ کسی کا آنسربل نہیں ہے، صرف اپنا آنسربل ہے. بات ہو گئی. میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مصلحت بھی یہی تھی، کیونکہ اس کی مصلحت اور منشا کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ہوتی. تو یہ بڑا ایک دلچسپ پہلو آپ نے اس وقت چھیڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، اور خاص کر لوگ جو مذہبی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے، اور کیونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں. لیکن میں اس کو ذرا سا بدل کے یوں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ جو اہل ہوش کہلائیں گے، یا جو اپنے کو ریشنل اور ریشنالٹی اور ریزن سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں، اس بات کو ہنستے ہیں کہ یہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن ایک طرح سے اس پہلو سے بھی اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے جس طرح سے کفران نعمت کی، اور اس دنیا کا جو نظام ہے، اور قدرت کا خاص کر جو نظام ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، بلکہ ایک طرح سے گستاخی کی بہت بڑی. اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ میں جو تمام آفتیں آ رہی ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو ایک طرح سے یہ بات ان کی غلط نہیں ہے کہ اب اس کو آپ اللہ کا عذاب کہیے یا قدرت کی اپنی ایک قوت کہیے، وہ جس طرح سے کہیے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ، جو میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے شاپنگ مال بند ہیں، دکانیں بند ہیں، گھر پر جو آپ برانڈیڈ جوتا یا کپڑا خرید کے لائے ہیں اس کی وقت ہی نہیں رہی، وہ ٹنگا ہے الماری میں. کیونکہ آپ کو دو جو جی وہ ایک مذاق بھی آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ پتلون نے اپنے ایک شکل بنائی، جی نہیں، پتلون ٹنگا ہے اور پیجامہ، اور اس کی ایک رونی شکل ہے. وہ پتلون پیجامے سے کہتا ہے کہ بھئی ہم سے کیا، ہمارے مالک خفا ہیں. تو پیجامہ کہتا ہے نہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، کیونکہ پتلون پہننے کا موقع ہی نہیں. لیکن یہ ایک مذاق ہے. لیکن بہرحال اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب میں بھی عرض کر رہا تھا کہ سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمام قسم کی رزق میں نے تمہارے لیے مہیا کی. ایک باغ ہے جس میں پھل کے درخت ہیں، اور اس کو تم کھاؤ، زیتون کا درخت اور انار کا درخت، اور جتنا وہ دے اتنا کھاؤ، اور اس سے زیادہ مت کھاؤ. اور لا تسرفو کا حکم ہے، انہو لا یحب المسرفین. تو اسراف، اور میرے خیال سے یہ جو اس وقت ایک بہت بڑی جو
اسراف کو تو ایک آپ وضاحت کر دیں کہ کیا کیسے سمجھا جائے اسراف کو، اسراف کے معنی یہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ یہ مادہ پرستی کی دنیا، بے شک۔ ایک چیز میں یہاں کہتا چلوں جو بہت دلچسپ بات ہے، ابھی آپ نے کہا کہ عذاب، تو لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ عربی کا جو لفظ ہے، اور ہمیں زبان تو ہے نہیں، اور عرب میں بھی ہر وقت آدمی نہیں سوچتا ہے کہ لفظ کے معنی کیا ہے، اور سب سے اس کی اہمیت لفظ کی اللہ نے قرآن مجید میں یوں سمجھائی ہے کہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد پہلی چیز جو ان کو یاد دلوائی، پہلی چیز جو سکھائی، وہ اسماء تھے، یعنی نیمز، the naming of things، یعنی words۔ تو ورڈ کا جو اہمیت ہے وہ بڑی زبردست۔ تو اب جو بات میں کہہ رہا تھا وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ عذاب کا تعلق عین ذال بے سے ہے، اور وہ میٹھے پن کو کہتے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم۔ اور عذاب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت راستے سے صحیح راستے پر لانا، بالآخر صحیح راستے کے پہنچنے کا جو منزل ہوتی ہے وہ عذاب کی آخری منزل ہوتی ہے، یعنی وہ گویا وہ مٹھاس میں لپٹی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، ہم اسے تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ عذاب ہے، تو یہ صرف ہم کو اس نے ایک اشارہ کیا۔ عذاب تو جب ہوتا جب آدھی سے زیادہ دنیا آنن فانن ختم ہو جاتی اور ہم کو موقع ہی نہ ملتا، بلکہ پوری دنیا ختم ہو جاتی، اکا دکا اس طرح سے رہ جاتے جیسے قرآن میں کہا ہے کہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے یہ عبرتناک چیز۔ آج اس نے موقع دیا، اور موقع اس لیے دیا، برابر دیتا رہا ہے مختلف تمدنوں۔ یہی قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو کتنے ایسی لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری طرف سے منہ کو پھیر لیا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے چہرے کی، ہماری عبادت کی، ہماری تعریف کی، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمیں یاد کرے گا تو یہ چیزیں جو اچھی صفتیں ہم سے متعلق ہیں، جو اچھی باتیں متعلق ہیں، ان کو بھی یاد کرے گا۔ اب جو دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ سب مادہ پرستی اور یہ جو ہے، یہ بہت پہلے شروع ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اتنے چھوٹے نہیں مگر بہرحال دنیا کو دیکھتے یہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے، اس کا قصہ ہے پورا مثنوی میں موجود، اور وہ سوال و جواب بھی ہے، کسی دن موقع ہوا تو پڑھوں گا۔ تو پہلی بات جو موسیٰ نے اس سے پوچھی فرعون نے کہ تم اپنا نسب بتاؤ۔ ذرا اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، یعنی انسان کو اپنے نسب پر فخر۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی ایسی ذات وہ بنائے، وہ نہیں ہے، بلکہ باپ کون تھا، دادا کون تھا، نانا کون تھا، نانی کون تھا۔ تو انہوں نے جواب اس کا میں اس وقت پورا نہیں بیان کروں، جواب دیا اور فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، میں یہ جانتا ہوں میرے باپ تھے۔ تو ان کا کوئی وہ مشہور تھے، کہیں مشہور تھے، ان کو بہت لوگ نہیں جانتے تھے، میں جانتا۔ پھر اس نے کہا بعد میں کہ تم کیسے اپنے کو شریف کہتے ہو، خاموش رہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے تو ہاتھ میں کسی طرح کا کنگن بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کسی دھات کا کنگن نہیں، اس کی کیا ہے؟ تو دیکھیے مادیت اس وقت موجود تھی، بڑھتی گئی، زیادہ ترقی کی جس کو کہا جاتا ہے، اور ترقی بڑی اچھی ترقی کی۔ آپ دیکھیے جو آج طب میں غریبوں کا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا علاج کبھی میڈیسن، وہ میڈیسن میں علاج آج
ان کا ہو رہا ہے. ڈاکٹر ان کے لیے بھی ہے, اور وہ ڈاکٹروں کو جو علم حاصل ہوا وہ اسی بحث کے ذریعے حاصل ہوا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آدمی کس کا جواب دے کس کا نہیں ہے. آج تو ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہے, سپاہیوں کی کم ضرورت. بے شک بے شک. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت جو میں کہنے جا رہا تھا کہ ایک چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر چیز میں اللہ نے اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے, اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے اور حکمت دی ہے, علم دیا ہے. تو علم کے لیے تو حکم ہے کہ تم علم حاصل کرو. حکمت ایک ایسی نعمت ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوتی, اور نہ اس کی ضرورت ہے, کچھ ہی لوگوں کو مل جائے وہ کافی. تو یہ سب ترقیاں ہوتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک برا پہلو بھی تھا, وہ امتحان کا تھا کہ دولت بڑھتی گئی, اور دولت جب بڑھتی گئی تو انسان کی لالچ, اس کی ہوس بڑھتی گئی, اور جب بڑھتی گئی تو پھر ایک نے دوسرے کو دیکھا, دوسرے نے تیسرے کو دیکھا کہ اس کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس لائق ہو کہ پوری طرح سے سیمسنگ کا جو بھی گیلیکسی, میں تو جانتا نہیں ہوں, مگر جو بھی یا آئی فون کا جو بہترین ہو اس کو استعمال کرنا آتا ہو, پوری طرح سے نہ آتا ہو, میری جیب میں ضرور ہو کہ لوگ دیکھیں کہ صاحب میرے پاس سیمسنگ ہے, چاہے پوری طرح سے اس کا استعمال ہے. یہی کتاب کا عالم ہو, یہی علم کا عالم, یہی مذہب کا بھی ہوا. مذہب بھی مادیت سے جڑ گئی. بلکہ لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے مثلا کہ لوگ کہہ رہے تھے مسجدیں خالی ہو گئیں اور جو درگاہیں ہیں, مقدس مقامات ہیں, تو ایک طرح سے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فقط مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں لوگ رسم و رواج کے اور عادتاً عبادت کرنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے, تو ایک دم سے یہ ایک دھچکا ہے کہ وہ سلسلہ جو عادت کا تھا وہی ٹوٹ گیا. دیکھیے اللہ کا گھر جو کہلاتا ہے وہ خالی ہے یوں بظاہر, اور دوسرے لوگوں کی خانہ ہمیں جویت و من صاحب, وہ تو کتنے کہنے والے ہیں. مگر ایک چیز ہو گئی کہ ایک خدا کو تو ہٹانے کی بڑے شوق تھا کہ اللہ کو ہٹا دیں گے بیچ میں سے, گاڈ کو ہٹا دیں گے, وہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اور اگر کریں گے تو اس کو اس صورت سے استعمال کریں گے کہ اپنی بات کو بالا کرنے, اونچا کرنے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ اس نے اچھائیاں بتائی, اس لیے کہ اس کا جھنڈا لے کے دوسروں کو ظلم کرے. اس کا میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا. آخر میں ایک بات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں جو یہ طرح طرح کے نئے نئے خدا بنا لیے گئے ہمارے لکھنؤ کے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے منظر صاحب لکھنوی تھے, انہوں نے ایک شہر, 2 شعر کہیں وہ قابل ہیں اس کے کہ سب سنیں ان پر غور کریں. یہ انسان نادیدہ الفت کا مارا, خدا جانے کس کس کو سجدہ کرے. یعنی اس میں نادیدہ کا لفظ انہوں نے اس لیے کہا ہے, نادیدہ یعنی جس کو دیکھا نہ ہو. تو بہت سی چیزوں کو عام لوگوں نے دیکھا بھی نہیں, سن خاص میں بھی مثلا قوم ایک ایسا تصور ہے جس کو کسی سمجھ نہیں, اب اس کو سجدہ کرنے لگے, اس کو خدا ماننے لگے, اس کو اللہ کی جگہ دے دی, جبکہ اس میں اللہ کے ایک صفت کا 1/7 حصہ بھی نہیں آیا. نہ رحم, نہ کرم, نہ فضل, نہ مغفرت یعنی جو معافی, نہ جود و عطا, کچھ نہیں آئی, نہ سخاوت, نہ بخشش کرنا, نہ گناہوں کو بخش دینا. کتنے یہ سب باتیں چھوڑ دی, دیکھا اس کو سجدہ کرنے لگے, نئی نئی چیزوں کو سجدہ, سیاسی نظریے بنائے ان کو سجدہ کریں, اور جو آپ سے اختلاف کیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو. اور دوسرا شعر ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ نلے منظر آنکھیں انہیں کیا کرے گا کہ جو دے رہا ہے وہ پردہ کرے گا. تو یہاں ان لوگ سمجھتے ہیں کہ سرسری پڑھ جاتے ہیں کہ نلے منظر, نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ منظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وجود نہ, نہیں, وجود تو ہے, وہ صرف آنکھوں کو کہہ رہے ہیں, چونکہ آنکھیں یہاں جن آنکھوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ایلیٹ نے بھی اپنی جگہ آنکھوں کے بارے میں بہت کچھ اچھا لکھا ہے.
Eyes I dare not meet in death's dream kingdom, these do not appear. اور بھی جگہوں پر ہے I see the eyes but not the tears. This is my affliction. کی بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں. تو یہ ہاں ان معنی میں جو میں آپ نے ابھی شیئر کیا کہ ان معنی میں کہ یہ آنکھیں جو ہیں ہم کو طرح طرح کی چیزیں دکھاتی ہیں, لبھاتی ہیں, بتاتی ہیں. سب سے پہلے آنکھ کا ذکر ہوتا ہے کسی چیز کے حاصل کرنے یا خواہش میں. جب وہ آنکھ دیکھ لیتی ہے, زیادہ تر میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بصارت جن کی نہیں ہے, آنکھیں جو نہیں دیکھ پاتے نابینا, مگر یہ کہ وہ لوگ جو دیکھتے ہیں زیادہ تر ان کی. تو منظر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی آنکھیں نہ دے تو کہ وہ پردہ کہ جو ہے تیرے اور ہمارے درمیان میں ہے وہ ایسا زبردست اور اتنا, اگر بھدے زبان میں کہا جائے, موٹا پردہ ہو جائے یا اتنا ہم کو دور کر دے تجھ سے اور تیرے خیال سے, ان آنکھوں کو ہم نہیں چاہتے. اس سے ہمارے لوگ کہیں گے کہ آپ باتیں نہیں سمجھتے. تو یہ اسی لیے آنکھوں کا پردہ بزرگوں نے پہلے بتایا کہ ظاہری یہ جو ممکن ہے کہ کوئی ظاہری طور پر پردہ کر رہا ہو, لیکن جب تک کہ آنکھوں کا پردہ نہ ہو تب تک کہ فائدہ نہیں. اور آنکھوں کے ہی ذریعے بہت سے گناہ کی ابتدا آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے, کسی اور عضو کے ذریعے نہیں ہوتی. وہیں سے بات چلتی ہے, چاہے وہ جس قسم کا بھی گناہ, حتیٰ ظلم, وہ بھی آنکھوں کے دیکھنے کے بعد اور پھر اپنی عقل استعمال کرتا ہے. یہ پھر اسی یہی آنکھ ہے جو آدمی اور آدمی میں فرق کرنے لگتی. اچھے آدمی کو اگر وہ غریب ہے تو اس کو نیچا, اور برے آدمی کو اگر وہ پیسے والا ہے تو بہتر, اس کو سمجھنے لگتا. اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے تو آنکھیں دی ہیں خدا, یہ آنکھیں اور یہ روشنی جو ہے وہ فقط نہیں. اور اب دیکھیں ترقی کی بات ہو رہی تھی, اب کیٹریکٹ کا آپریشن ہونے لگا ہے, موتیا بند جسے کہتے ہیں, اور دنیا کی اور جو مرض آنکھوں کی تھی, مگر اس کا علاج کہاں ہے کہ جس کا مرض, جس کا ذکر منظر صاحب نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک درجے پر پہنچے ہیں, اور یہ سوال ہے نہ ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کوئی آپ کو سبق دے رہے ہیں, بلکہ آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں کہ آپ بھی سوچیے, ہم بھی سوچیے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں افلا تتفکرون بار بار کہتے ہیں. بے شک بے شک کہ آپ سوچیے تو کہ یہ کیا ہوا. میں نے تم کو بتایا لیکن تم سوچتے ہیں. اب زندگی ہم لوگوں کی بدل گئی ہے, ایک نیا باب, ایک نیا چیپٹر, ایک نیا باب, ایک نیا پاٹھ شروع ہوا ہے. موقع ہے, موقع ہے, رہتی دنیا تک موقع ہے, جب تک وہ بالکل مایوس نہیں ہو جائے. رابندر ناتھ ٹیگور, میں آخری بات بس اپنی یہ کہوں گا کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک بڑی زبردست بات کی. جب میں بچہ تھا تو مجھے یہ سنائی, اور ایسے شخص نے سنائی جو انگریزی نہیں پڑھتے تھے. میں نے تعلیق مرتضیٰ حسین صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ جب تک کہ ایک بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوگا اللہ کو انسانیت سے مایوسی نہیں. وہ آپ کا جو معاف کیجیے گا قصہ جو تھا, یہ آپ اکثر ہم لوگوں کو جب چھوٹے سے بتاتے تھے. وہ ایک دائی تھی یا کون تھی, بزرگ خاتون تھی احمد آباد میں, جن سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب اللہ تم سے پوچھے. نہیں, دائی نہیں تھی, وہ آپ کے دادا اور میرے والد کی رشتے میں بہن ہوتی تھی, بہت قریب کی. اور وہ چودھری صاحب جو تھے وہ امیر الدولہ کے
خسر تھے، سسر تھے، ان کی یہ پرپوتی تھی. تو ان وہ چودھری صاحب نواب شاہ واجد علی شاہ بہادر کے یہاں وہ دربار میں تھے اور مطبخ سے تعلق تھا ان کا. تو کیا کہتے تو وہ ان کا نام تھا سجو بھوپی. سجو بھوپی میرے والد کی انگریزی میں کہا جائے تو کزن ہوتی تھی اور بہت قریب تھیں. کزن تو بہت ہوتے. تو فرماتی تھیں کہ سجو ہم سے، سجو بھوپی کہتی تھی کہ ہم جب ہم مر جائیں گے تو ہم سے اللہ پوچھئے کہ سجو ہماری دنیا کیسی رہے. کہ سجو یہ بتاؤ کہ ہماری دنیا کیسی تھی. تو ہم کہوا کہ اللہ میاں تمہاری دنیا تو بڑی اچھی رہے، ہم کا عمر رہنا نہ ہوا. تو یہی اصل سوال ہے کہ ہم لوگوں کو رہنا سیکھنا چاہیے، رہنا سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ساری مثالیں موجود ہیں. جتنی مقدس کتابیں ہیں دنیا میں، اور ہمارے لیے قرآن. ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ قرآن کا ذکر، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ہمارے درد ہوتا ہے یا ہم پکارتے ہیں کسی کو، تو یا تو اماں ابا کہہ کے پکارتے، وہی بتاتا ہے کہ ہماری زبان کیا، اور دوسرے ہم یا اللہ کہتے ہیں. تو پہلا لفظ جو بے ساختہ دل میں آتا ہے وہ یہی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے رام کہے، گاندھی جی نے مرتے وقت ہے رام کہا، وہی ان کا فطرت کا جز تھا. اس لیے اللہ کا نام ہم اس لیے لیتے کہ اس نے ہمیں اس ملت میں پیدا کیا. اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. کہ خدایا ایک مرتبہ تو نے ہمارے دل کو جو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، تو اس میں سیاہی کرنا آنے پائے. وہ آئے گی تو ہمارے کرتوتوں سے آئے گی. تو نہیں لائے گا سیاہی کبھی. اور تو بہت ہی دینے والا، بخشش کرنے والا. میرے خیال سے اسی پر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین والحمد للہ رب العالمین.